هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وآتاه جوامع الكلم ومنابع الحكم ووعده مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ نے انسان کے اندر، بلکہ انسانی نہیں دوسری مخلوقات کے اندر بے شمار چیزوں میں سے ایک اہم ترین چیز پیدا کی ہے، اس کو کہتے ہیں محبت۔ یہ محبت انسانوں میں بھی ہے، جانوروں میں بھی ہے، کیڑے مکوڑوں میں بھی ہے، حتیٰ کہ جنگلی درندوں میں بھی ہے۔ اسی وجہ سے جنگل کا درندہ بھی اپنے بچے کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بچے کو اگر کوئی تکلیف پہنچائے گا تو جانور بھی برداشت نہیں کرتا۔ بلکہ یہ ایک بہت شاندار چیپٹر ہے کہ تمام جانور اپنے بچوں کو کیسے پالتے ہیں۔ ان جانوروں میں جنگلی درندے بھی ہیں، اور وہ پالتے اس وجہ سے ہیں کہ ان کے اندر محبت ہے۔ یہ محبت اللہ نے انسانوں کے اندر بھی رکھی ہے، اور اس محبت ہی کی وجہ سے انسان اپنے بچوں کو پالتا ہے، انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ محبت ایک بہت قیمتی جذبہ ہے، بلکہ دنیا میں جتنی شاعری ہوتی ہے اس شاعری کا 90% حصہ محبت پر ہی ہے، چاہے وہ محبت حقیقی ہو یا مجازی ہو، مگر محبت پر ہی شاعری گھومتی ہے۔ اس محبت کا بڑا حصہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک دو طرح سے آئی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے محبت کے 10 حصے کیے، ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم کیا، اور ایک حصہ 9 حصہ اپنے پاس رکھے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے محبت کے 100 حصے کیے، 90 حصے اپنے پاس رکھے، اور ایک حصہ اپنی مخلوق میں تقسیم کیا۔ وہ جو مخلوق میں تقسیم کیا اس میں سے حصہ ہر مخلوق کو ملا، انسانوں کو بھی، جانوروں کو بھی۔ اور یہ بات سمجھانے کے لیے کہ وہ جو محبت کا ایک حصہ تقسیم ہوا ہے وہ ہر جانور تک پہنچا ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی۔ اور یہ جو حدیث میں عرض کر رہا ہوں یہ حدیث کی ساری کتابوں میں ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جو محبت ساری مخلوقات میں تقسیم کی گئی اس محبت کا ایک حصہ وہ بھی ہے جو جانور کے دل میں ہے۔ اسی وجہ سے گھوڑی اپنے پیدا ہونے والے بچے کو بچا کر کے اپنا پاؤں ٹیکتی ہے تاکہ یہ بچہ میرے پاؤں کے نیچے کچل نہ جائے۔ یعنی جب گھوڑی کو بچہ پیدا ہوتا ہوگا تو اس وقت زمین پر بیٹھتی ہوگی، اور اس کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، ابھی اس نے بچے کو دیکھا نہیں، اور جو ہی بچہ باہر آ گیا تو گھوڑا کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا۔ یہ جب کھڑے ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو اس بات کی فکر رہتی ہے کہ کھڑے ہوتے ہوئے جب میں پاؤں ٹیکوں گی تو یہ پاؤں اس بچے پر نہیں آنا چاہیے، یہ مر جائے گا، تو وہ سنبھال کر کے بچہ پاؤں ٹیکتی ہے۔
یہ بات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور بخاری میں حدیث میں ہے۔ اسی وجہ سے گھوڑی اپنے پاؤں کو بچا کر کے ٹیکتی ہے تاکہ بچہ کچلا نہ جائے، حالانکہ ابھی بچے کو اس نے دیکھا بھی نہیں، اس کو دودھ بھی نہیں پلایا، اس کو چاٹا بھی نہیں ہے، وہ اس کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی۔ یہ محبت ہی ہوتی ہے کہ جو چڑیا پریشان ہوتی ہے جب اسے لگتا ہے کہ میرے چوزوں کو کھانے کے لیے بلی آ رہی ہے یا میرے چوزوں کو کھانے کے لیے سانپ آ رہا ہے تو وہ چیختی ہے، وہ اس کے دل میں بچے کی محبت ہے۔ ہر مخلوق کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے، انسانوں کے اندر بھی رکھی ہے، لیکن اس محبت کا زیادہ تر حصہ اللہ نے اپنی ذات اقدس کے پاس رکھا ہے۔ یہ جو اللہ نے اپنی ذات اقدس کے اندر محبت رکھی ہے، اس محبت کا سب سے بڑا حصہ کہاں استعمال ہوا ہے، اس کو الگ رکھ کر کے پہلے ایک بات اور سمجھیں کہ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ ان محبت کے تقاضوں میں سے ایک اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کو اگر کوئی تکلیف پہنچائے گا تو محبت کرنے والا برداشت نہیں کرتا۔ جس سے مجھے محبت ہے اگر اسے کوئی تکلیف پہنچائے گا تو مجھے دکھ ہوگا، مجھے غصہ آئے گا، میں برداشت نہیں کروں گا، اور میں جو کچھ بھی مجھ سے انتقام لیا جا سکے گا میں کوشش کروں گا انتقام لینے کی۔ یہ وہ جذبہ ہے جو محبت کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر باپ کے سامنے بیٹے کو برا بھلا کہا جائے گا باپ برداشت نہیں کرے گا، بیٹے کے سامنے باپ کو تکلیف پہنچائی جائے گی بیٹا برداشت نہیں کرے گا، استاد کے سامنے شاگرد کو تکلیف پہنچائی جائے گی استاد برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو محبت ہے اپنے شاگرد کے ساتھ۔ شوہر کے سامنے بیوی یا بیوی کے سامنے شوہر کو تکلیف پہنچائی جائے وہ برداشت نہیں کرے گی، اور جو کچھ اس سے ہو سکے گا وہ کریں گے، اور کچھ نہیں تو کم سے کم بچانے کی کوشش کریں گے، اور کچھ نہیں تو کم سے کم اظہار نفرت کریں گے، احتجاج کریں گے۔ یہ محبت کا لازمی نتیجہ ہے۔ اور اگر وہ تکلیف پہنچانے والا رکتا نہیں ہے تو یہاں پھر غصہ آئے گا، اور غصہ آنے کے بعد پھر جو کچھ بھی انتقام لیا جا سکتا ہو وہ انتقام لینے کی کوشش کرے گا۔ یہ محبت کا لازمی نتیجہ ہے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی کوئی تکلیف برداشت نہیں کرتا، محبت کرنے والا اپنے محبوب کو تکلیف پہنچانے والے سے نفرت کرتا ہے، محبت کرنے والا اپنے محبوب کو اذیت پہنچانے کی ہر کوشش کو رد کرتا ہے، اور کوشش یہ کرتا ہے کہ یہ اذیتیں نہ پہنچائی جائیں۔ یہ جو اصول عرض کر رہا ہوں یہ اصول عالمگیر اصول ہے، جانوروں میں بھی ہے، یہ انسانوں میں کے اندر بھی ہے۔ یہی اصول اللہ جل شانہ کی اپنی ذات کے لیے کہ اللہ جل شانہ نے محبت کے وہ جو 90 حصے اپنے پاس رکھے یا 9 حصے اپنے پاس رکھے، 100 حصوں میں سے 90 یا 10 حصوں میں سے 9، ریشو ایک ہی بنتا ہے۔ وہ جو اللہ نے اپنے پاس اس محبت کا سب سے زیادہ حصہ جو اللہ کے بارگاہ سے ملا ہے وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ یعنی اللہ کو اپنی مخلوقات سے محبت تو یقیناً ہے، مگر سب سے زیادہ محبت کن کے ساتھ ہے؟ وہ ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا گیا محبوب رب العالمین، اور اسی لیے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی لقب رہا ہے۔ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ذبیح اللہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ تھا، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب خاص حبیب اللہ، اللہ کا محبوب۔ جب اللہ کو اپنے نبی سے محبت ہے تو اس کا اظہار بھی ہوا ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ اپنے نبی کے ساتھ محبت کا جو رویہ دکھاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، وہ بہت عجیب ہے۔ مثلا اللہ جل شانہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو جب بھی مخاطب بنایا تو نام نہیں لیا، یہ نہیں کہا یا محمد۔ باقی نبیوں کو نام لیا، یا آدم کہا، یا ابراہیم کہا، یا موسیٰ کہا، یا داود کہا، یا عیسیٰ، نام لے کر کے کہا یا عیسیٰ، نام لے کر کے کہا یا لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نہیں کہا یا محمد۔ جب بھی پکارا تو محبت کے لفظ کے ساتھ پکارا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کو اپنے نبی سے اتنی محبت ہے کہ اس محبت کرتے ہوئے اللہ نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ میں جب اپنے نبی کو مخاطب بناؤں گا تو محمد کہہ کر پکاروں۔ ایسا ہی جیسے کبھی کبھی باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے گوبرا، بیٹے بات سنو، حالانکہ نام اسی کا رکھا ہوا ہے لیکن نام کے بجائے وہ پیار کے لفظ کے ساتھ بولتا ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں جب بھی مخاطب بنایا، جہاں بھی مخاطب بنایا، کبھی نہیں کہا یا محمد یا احمد، کہیں نہیں کہا، بلکہ ایک آیت میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی مخاطب بنایا اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ ابراہیم کا نام لیا اور حضور کا نام لیا تو 2 مرتبہ لفظ نبی استعمال کیا، یہ نہیں کہا محمد۔
ایک ہی آیت میں حضرت ابراہیم کا نام بھی لیا تو نام لے کر کے کہا یا ابراہیم، اور اسی آیت میں اللہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا 2 جگہ، اور دونوں جگہ لفظ نبی استعمال کیا، نام لیا محمد۔ اس محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو ہر جگہ اپنے ساتھ رکھا، یعنی کلمہ ہوگا تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی ہوگا، اذان پڑھیں گے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھیں گے، قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں میں راضی ہوں تو ساتھ میں کہتے ہیں میں اور میرا نبی، جب حکم دیتے ہیں فرما برداری کرو تو کہتے ہیں میری اور میرے نبی کی فرما برداری، جب حکم کرتے ہیں، جب یہ بتانا چاہتے ہیں میں مقابلہ مت کرنا تو یہ کہتے ہیں میرا اور میرے نبی کا مقابلہ مت کرنا، جب یہ فرماتے ہیں مجھے ناراض مت کرنا تو یہ کہتے ہیں مجھے اور میرے نبی کو ناراض مت کرنا۔ ہر جگہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول والذین یحادون اللہ ورسولہ، اللہ کے ساتھ رسول، کیونکہ اللہ کو بے انتہا محبت ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے اللہ جل شانہ حضور کی ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بندے سے اللہ کے ذات اقدس کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے اور اللہ برداشت کر لیں، اللہ معاف کر دیں، لیکن حضور کی شان اقدس میں گستاخی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے۔ اس کے بے شمار واقعات ہیں جو قرآن میں بھی ہیں اور حدیثوں میں بھی ہیں، تو ان چند واقعات کو سامنے رکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کو اپنی نبی سے کتنی محبت ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کوئی واقعہ پیش آ گیا، اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، اس واقعے کے پیش آنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو شہد کو اپنے لیے حرام کر دیا۔ اب دوسری کسی ازواج مطہرات میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ شہد، آپ نے فرمایا نہیں میں نے حرام کر دیا اپنے لیے شہد، اور اس میں حضور کو کوئی روحانی تکلیف بھی ہوئی تھی، کوئی دکھ ہوا تھا، اس دکھ میں آپ نے فرمایا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا آج کے بعد۔ اب اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اے نبی آپ نے حلال چیز کو حرام کیوں کیا اپنے لیے؟ صرف ایک زوجہ محترمہ کی رضامندی کے لیے؟ ہوا یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے ایک جگہ شہد تناول فرمایا، وہ ازواج مطہرات میں سے دوسری کے ہاں جب تشریف لے گئے تو انہوں نے وہاں سے کہا کہ آپ نے کیا چیز کھائی ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا آپ کے منہ سے کچھ بو آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے تو شہد کھایا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں اس میں کچھ بو آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا شہد میں تو بدبو ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس میں بو کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو لگ رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کچھ ناراض ہو کر فرمایا چلو آج کے بعد میں کبھی شہد نہیں کھاؤں گا، آج کے بعد میں کبھی شہد نہیں کھاؤں گا، حالانکہ شہد پاک چیز ہے، حلال چیز ہے۔ بہرحال جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حرام منع کر دیا تو اس کے بعد پھر قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ نے وہ چیز جو میں نے حلال کی تھی اس کو حرام کیوں کر دیا؟ اس کے بعد آگے فرمایا تبتغی مرضات ازواجک، آپ نے کسی ایک زوجہ محترمہ کو خوش کرنے کے لیے میری حلال چیز حرام کر دی؟ نہیں وہ حلال ہے۔ اس کے بعد آگے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ شانہ ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تم نے ایسی حرکت کیوں کی جس کی وجہ سے میرے نبی کو تکلیف ہو گئی؟ اب اسی پر بس اگر ہو جاتا تو اتنا ہی نہیں، آگے کیا فرمایا؟ اے ازواج مطہرات اگر تم نبی کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہو، اگر تم میرے نبی کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہو تو تیار ہو جاؤ، اپنے نبی کے ساتھ میں خود آؤں گا اور اپنے نبی کے ساتھ فرشتوں کو لاؤں گا اور تمام مومنین کو ساتھ لاؤں گا، پھر آنا تم کیا کہنا ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد سغت قلوبکما وان تظاہرا علی، اگر تم اپنے میرے نبی کے خلاف کوئی ایسی چیز کرنا چاہتے ہو جس سے میرے نبی کو تکلیف، فإن اللہ هو مولا وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اتنی طاقت لے کر کے آؤں گا پھر دیکھوں گا کون میرے نبی کو تکلیف پہنچائے۔ اور پھر فرمایا ازواج مطہرات کو میں اپنی نبی کو حکم کروں گا تم تمام کو طلاق دے کر الگ کر دیں گے، اور میں ایسی ازواج مطہرات نبی کے پاس جمع کروں گا جو تم سے زیادہ فرما بردار، تم سے زیادہ نیک، تم سے زیادہ اطاعت کرنے والی، تم سے زیادہ روزے رکھنے والی، تم سے زیادہ پاک دامن۔ یہ ساری چیزیں واقعہ اتنا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی نے ایک زوجہ محترمہ کو خوش کرنے کے لیے چلو بچہ آج کے بعد میں شہد کھاؤں گا نہیں، لیکن اللہ نے اتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد سغت قلوبکما وان تظاہرا علی، اگر تم میرے نبی کے خلاف یہ رویہ اختیار کرو گے جس سے میرے نبی کو تکلیف ہو تو میں اپنی نبی کی حفاظت کے لیے، میں اپنی نبی کا تحفظ کرنے کے لیے یا تکلیف پہنچانے والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میں خود، جبریل کی طاقت، سارے فرشتے اور تمام ایمان والے، پھر آنا کو کس کو تکلیف پہنچانی ہے میرے نبی کو۔ اتنا سخت رویہ اختیار فرمایا کن کے خلاف؟ ازواج مطہرات کے خلاف۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلہ حاضر ہوا،
ان کا ارادہ اسلام قبول کرنے کا تھا، کچھ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، کچھ لوگوں کا ارادہ سے اسلام قبول کرنے کا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی، اور اس کے بعد پھر طے یہ کرنا تھا کہ اس قبیلے کا سربراہ کس کو بنایا جائے گا، اس قبیلے کا ذمہ دار کس کو بنائے گا، یعنی علاقوں کی جٹ۔ تو آپ علیہ السلام نے سوچا کہ مشورہ کریں گے، اور مشورہ کرنے کے بعد کسی ایک آدمی کو ان کا سربراہ مقرر کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابوبکر، یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تم ملاقات کر کے پھر مجھے مشورہ بتاؤ ان میں سے کس کو علاقے کا سربراہ بنایا جائے۔ اور حضرت عمر سے بھی فرمایا تم بھی ایسا ہی کرو۔ چنانچہ یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اس پورے وفد کے ساتھ، ایک سے بھی ملاقات کی، اس سے گفتگو کی، دوسرے سے ملاقات کی، گفتگو کی۔ تو اس تمام لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد، ان کی باتیں سننے کے بعد، ان کے ذہنوں کا جائزہ لینے کے بعد، جس کو کہتے ہیں تفقد کرنا، وہ تفقد کرنے کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہو گئے کہ لگا حضرت میں نے دیکھ لیا ان تمام لوگوں کو، تو میری رائے میں فلانا آدمی بہت مناسب ہے، وہ اس قبیلے کا سربراہ بن جائے گا، اچھا رہے گا۔ اس کا نام ہے قعقاع ابن معبد۔ قعقاع ابن معبد تجویز پیش کر دی۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب حاضر ہو گئے، کہنے لگا حضرت میں نے بھی دیکھ لیا ان تمام لوگوں کو، سارے ٹھیک ہی ہیں، مگر میری رائے میں اس قبیلے کا سربراہ بنانا چاہیے اس فلاں آدمی کو، اس کا نام ہے اقرع ابن حابس۔ قعقاع ابن معبد اور اقرع ابن حابس، جو کچھ انوکھے سے نام لگیں گے آپ کو، کیونکہ عام طور پر یہ نام آتے نہیں ہیں، مگر بہرحال حدیث میں ہیں، اور حدیث میں یہ تو قرآن کی تفسیر میں بھی ہیں۔ قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں جس آیت کا حوالہ بھی آئے گا، اس آیت کی تفسیر میں بھی آئے گا ان کا نام، اور حدیثوں میں بھی آتا ہے، اور حدیثوں میں بخاری شریف میں کتاب تفسیر کے اندر واقعہ موجود ہے۔ یہ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت میری رائے یہ ہے کہ آپ قعقاع ابن معبد کو سربراہ بنائیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ اقرع ابن حابس کو سربراہ بنائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر، جس کے بارے میں نے رائے دی تھی آپ کو بھی چاہیے تھا اسی کے بارے میں رائے دے، آپ نے دوسرے بارے میں رائے کیوں دے دی؟ شاید تم کو میری بات کاٹنے کا مقصد تھا، اس لیے تم نے دوسرے آدمی کے بارے میں رائے دی۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، آپ کی رائے کیسے میں کاٹوں، میں نے تو اپنی رائے دی، مجھے جو آدمی اچھا لگا میں نے وہی کہا۔ یا ایسے مان لیجیے مسجد کا پریزیڈنٹ بنانا ہے، کچھ لوگوں نے کہا جناب یہ مناسب رہے گا، کچھ لوگوں نے کہا وہ مناسب رہے گا، اور ہر آدمی کو اپنی رائے گا۔ اور کسی کو رشتہ کرنا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فلاں جگہ مناسب ہے، کچھ لوگ کہیں گے فلاں جگہ مناسب ہے۔ غرض کسی آدمی کو بزنس کرنا ہے، ایک کہتا ہے یہ بزنس کرو، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ بزنس کرو۔ بس ٹھیک اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو رائے دی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے رائے کے خلاف دوسری رائے دی۔ حضرت ابوبکر خلاف توقع، مزاج کے خلاف تھوڑا سا تیز ہو گئے، اور تیز ہو کر کے حضرت عمر سے فرما رہے ہیں آپ نے میری رائے کاٹ کر کے دوسری کی رائے کیوں دے دی؟ حضرت عمر نے کہا نہیں جی میں نے تو اپنی رائے دی، آپ کی رائے نہیں کاٹی ہے، باقی اللہ کے نبی جو فیصلہ کریں گے فیصلہ وہی ہوگا۔ حضرت ابوبکر سے نے کہا نہیں تم نے تو میری رائے کاٹنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت عمر نے تھوڑا سا آواز اونچی کر کے کہا نہیں، آپ کی رائے میں نے نہیں کاٹی ہے، میں نے اپنی رائے پیش کی ہے۔ حضرت ابوبکر نے تھوڑا اور اونچی آواز میں کہا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نگاہ حضرت ابوبکر صدیق پر اور ایک نگاہ حضرت عمر فاروق پر تعجب کے ساتھ ڈالی کہ میری موجودگی میں یہ آپس میں بحث کر رہے ہیں اور اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں۔ آپ نے کچھ نہیں فرمایا، صرف اتنا ہوا واقعہ کہ ابوبکر صدیق نے اونچی آواز میں کہا تم نے میری رائے کیوں کاٹی، حضرت عمر فاروق نے اونچی آواز میں کہا میں نے آپ کی رائے نہیں اپنی رائے پیش کی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تھوڑا سا تعجب کیا کہ انہوں نے میرے سامنے اونچی آواز میں بات کیوں کی۔ بس اتنا ہوا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں فیصلہ کر دوں گا تم جاؤ۔ ابھی اللہ کے نبی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا تو آیت نازل ہو گئی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو خبردار نبی کی موجودگی میں اپنی آواز اونچی مت کرو، خبردار نبی کی موجودگی میں اپنی آواز اونچی مت کرنا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، جیسے تم آپس میں کبھی اونچے آواز میں بات کرتے ہو کبھی نیچے آواز میں بات کرتے ہو، بے تکلف جیسے بولتے ہو، خبردار نبی کے وجود میں اس طرح بات مت کرنا۔ اور آگے فرمایا ورنہ تمہارے اعمال ختم کر دیں گے، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ختم کر دیں گے۔ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق جیسی شخصیت جو اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام رکھنے والی ہے، انہوں نے اونچی آواز میں بات کی تھی تو اللہ نے آسمانوں سے آیت بھیج دی، اور قیامت تک یہ آیت پڑھی جائے گی جس کی تفسیر یہی آئے گی کہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نے حضور کی موجود میں ذرا سے اونچی آواز میں بات کی تھی، اللہ نے برداشت نہیں کیا اور فرمایا نبی کی موجود میں اونچی آواز میں بات کی تم نے، تمہارے اعمال ہم ختم کر دیں گے، وانتم لا تشعرون، تم کو پتہ بھی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب بات کرتے تھے
تو حضور کو بار بار کہنا پڑتا تھا تھوڑا اونچی آواز میں کہو کیا کہنا چاہتے ہو. حضرت عمر ہمت نہیں کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ایک مرتبہ میں نے زور سے بات کی تھی, اللہ نے اوپر سے آیت بھیج دی تھی. اللہ اپنے نبی کی ذرا سی چیز بھی برداشت نہیں کرتے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہیں. آپ کی پھوپھی ذات بہن کا نام تھا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت کوشش ہو گئی کہ ان کا زینب کا رشتہ اپنے شوہر کے ساتھ کامیاب رہے, مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکا, اور اس میں دوریاں ہوتی گئیں, تلخیاں پیدا ہوتی گئی, یہاں تک کہ طلاق ہو گئی. اور یہ رشتہ حضور نے اصرار کے ساتھ کیا تھا. حضرت زینب کا نکاح حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ. حضرت زینب اور ان کے خاندان والے آمادہ نہیں تھے, لیکن جب حضور نے اصرار کیا, اس اصرار کی وجہ سے وہ خاندان والے آمادہ ہو گئے. کہ کہا ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے, ورنہ زینب ہم اپنی بیٹی زید بن حارثہ کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے, پر آپ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے, اب آپ کا حکم کی وجہ سے ہم رشتہ کرتے ہیں. رشتہ ہو گیا, چلتا رہا, لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا, مزاج نہیں ملے, انبنیں ہونے لگی, حق تلفیاں شاید ہونے لگیں, اس لیے وہ کامیاب نہیں ہوا, آخر میں طلاق ہو گئی. اب جب طلاق ہو گئی تو حضرت زینب کو بہت زیادہ شوق تھا, اور حضور کو بھی بہت زیادہ افسوس تھا کہ میں نے بڑی کوشش کے ساتھ محبت کے ساتھ رشتہ کیا تھا. اولاً یہ تیار نہیں تھے, لیکن بعد میں میرے کہنے پر تیار ہو گئے, اور اس کے بعد اب یہ رشتہ کامیاب ہو جاتا تو خوشی تھی, پر یہ رشتہ کامیاب نہیں ہوا تو دکھ ہے, اور زینب کو بھی دکھ بہت زیادہ ہے, طلاق بھی ہو گئی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوچا اب کیا حل ہے اس کا, تو اللہ جل شانہ کی طرف سے اشارہ آ گیا, اب اس کا ایک ہی حل ہے, وہ یہ کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں. چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ ہوا. حسن اتفاق یہ کہ ان دنوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس مالی حیثیت بہت اچھی تھی, اس لیے آپ نے بہت اچھا ولیمے کا انتظام کیا. صحابہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے حضور کا ولیمہ اس دن کھایا, گوشت بھی کھایا, روٹیاں بھی کھائی, یعنی دونوں چیزیں مل گئی. بہرحال جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوت کا انتظام کیا, صحابہ جن کو دعوت دی گئی وہ حاضر ہوئے, اور حضور کے گھر میں چاروں طرف بھیڑ جمع ہو گئی. 10-10 12-12 آدمی اندر آتے تھے اور کھانا کھا کے باہر نکلتے تھے. بہرحال لوگ آتے گئے, کھانا کھاتے گئے اور نکل گئے. اس کے بعد اخیر میں 2 یا 3 آدمی مسجد کے اندر, حضور کے گھر کے اندر بیٹھے رہے. انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کو تو یہاں اندر آنے کا موقع بھی نہیں ملتا, یہ حضور کا ذاتی اندر کا کمرہ ہے, یہاں اندر ہم کیسے آ پائیں گے, آج خوش قسمتی سے اندر آنے کا موقع ملا ہے, بیٹھیں گے تھوڑی دیر یہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے چاہا کہ اب یہ اٹھ جاتے, فارغ ہو گئے ہیں سارے, تو اس لیے نکل جاتے تو بہتر تھا, مجھے اپنا کوئی کام ہے اب. مگر حضور زبان سے نہیں کہہ پائے کہ اب نیرو تو کھانا کھا چکے ہوں, اب کمرہ خالی کرو. حضور کہہ نہیں پائے, کہہ نہیں سکے, حیا کی بنا پر, رواداری کی بنا پر, اونچے اخلاق کی بنا پر. چاہتے ہیں یہ اڑ جائیں مگر کہا نہیں. اب اللہ کے نبی علیہ السلام خود ہی اڑ گئے کہ میرے اٹھ جانے کی وجہ سے ان کو سمجھ میں آ جائے گا یہ بھی اٹھ جائیں گے. وہ اٹھے ہی نہیں, وہ وہیں بیٹھے رہے. اس کے بعد حضور تشریف لے گئے باہر, کئی جگہ ملاقاتیں کر کے واپس آئے. جب واپس آئے تو دیکھا وہ ابھی وہیں بیٹھے ہیں. حضور نے ایک نگاہ ڈالی, وہ وہیں بیٹھے ہیں, پھر واپس چلے گئے. واپس جانے کے بعد 1-2 جگہ اور جانا تھا, وہ بھی کام کیا, وہاں بھی ملاقاتیں کی, واپس آ گئے تو دیکھا وہ ابھی وہیں بیٹھے ہیں. اب جب تیسری مرتبہ حضور نے دیکھا تو ان کو خیال آیا کہ شاید دیر ہو گئی, ایسپیس وہیں بہت ہم کو چاہیے کہ ہم اٹھ جائیں. چنانچہ وہ اٹھ گئے, اور اٹھنے کے بعد نکل گئے. بس اتنا واقعہ ہوا. اگر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا اٹھو جی نکلو, پھر وہ نہ نکلتے تو کہہ سکتے تھے انہوں نے نبی کا حکم پورا نہیں کیا. حضور نے کچھ نہیں فرمایا. ان کا وہاں بیٹھے رہنے کا ارادہ اچھا ارادہ تھا. حضور کے مبارک گھر کے اندر بیٹھنے کا موقع ملا, اس سے زیادہ خوش قسمتی اور کیا ہوگی, جہاں وحی نازل ہوتی تھی, جہاں برکات ہو, تو اس لیے وہاں بیٹھنے کو ان کو موقع ملا تھا. تو حسن نیت کے ساتھ, اچھے جذبے کے ساتھ وہاں بیٹھے رہے. اور اگر اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہوتا بھائی نکلو, کمرہ خالی کرو, مجھے ذاتی کام ہے, پھر نہ نکلتے تو ہو سکتا تھا شکایت تھی, پر اللہ کے نبی نے منع بھی نہیں کیا تھا. بہرحال یہ جو ہی اٹھ کر نکل گئے تو آیت نازل ہو گئی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی, اے ایمان والو نبی کے گھر میں ایسے مت آیا کرو, اور جب تمہیں پکارا جائے بلایا جائے تب آیا کرو, اور آنے کے بعد پھر وہاں دیر تک مت بیٹھو اور فوراً واپس نکل جاؤ. تم بیٹھ کر کے وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے, اور اس سے میرے نبی کو تکلیف ہو گئی. پھر فرمایا ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, تمہیں کیسے زیبا ہے کہ تم میرے نبی کو اذیت پہنچاؤ گے. ولا مستأنسین لحدیث, خبردار میرے نبی کو
تکلیف پہنچانے کی یہ حرکت مت کرنا، تم زیادہ دیر بیٹھے رہے، اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو گئی، انتظار کرنا پڑا، کئی مرتبہ وہاں پر واپس نکلنا پڑا، پھر واپس آ کر کے بھی دیکھنا پڑا، اس سے جو ان کے دل مبارک کو تکلیف ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے کیسے زیبا ہے کہ تم اللہ کے نبی کو اذیت پہنچاؤ گے۔ اذیت تب پہنچاتے جب خدا نخواستہ واقعتاً تکلیف پہنچانے کا کوئی قدم اٹھایا ہوتا، ایسا تو نہیں ہوا تھا، بس اتنی سی بات ہو گئی تھی، وہ تھوڑی دیر زیادہ بیٹھے رہے وہاں، اللہ کے نبی نے منع بھی نہیں کیا تھا، حکم بھی نہیں دیا تھا نکلنے کا، اور وہ تھوڑی دیر جو بیٹھے رہے اور حضور کو کئی مرتبہ باہر جانا پڑا، آیت نازل ہو گئی، اور جس وقت حضور پر یہ آیت نازل ہوئی ہے وہاں حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب واپس کمرے میں آئے، ایک پاؤں اندر تھا ایک پاؤں باہر تھا، تو جبریل آ گئے، اور جبریل آتے ہی کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم واذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، دیکھو تم اندر تب آنا جب اجازت ملے، بغیر اجازت اندر مت آنا، اور جب کھا چکے تو فوراً نکلو، وہاں بیٹھے مت رہنا، اور بیٹھے رہو گے تو باتیں کرتے رہو گے، ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس سے میرے نبی کو اذیت ہوتی ہے۔ ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے ہرگز زیبا نہیں ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے نبی کو اذیت پہنچاؤ، تکلیف پہنچاؤ۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ کافروں کو نہیں، منافقوں کو نہیں، ایمان والوں کو، سچے ایمان والے، اور کون سے؟ صحابہ کرام، حضرات صحابہ کرام مخاطب ہیں، اللہ یہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا جو لوگ میرے نبی کو اذیت پہنچائیں گے ان کو دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت۔ اور اس طرح کے بہت واقعات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ شانو برداشت نہیں کرتے ہیں اپنی نبی کو اذیت پہنچانا۔ ایسے واقعات میں ہیں کہ اللہ کے نبی معاف کر رہے ہیں تکلیف پہنچانے والے کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ نے معاف کر دیا، میں معاف نہیں کرتا، کیونکہ اس نے اذیت آپ کو پہنچائی۔ میرے بھائیو، یہ مضمون ذہن میں رکھ کر کے اب دیکھیں، اس وقت امت کی جو زندگی گزر رہی ہے، یہ ایسی زندگی گزر رہی ہے کہ سب سے زیادہ اذیت اگر حضور کو پہنچ رہی ہوگی وہ ہم مسلمانوں سے پہنچ رہی، اور اسی لیے اللہ جل شانہ بے انتہا جلال میں ہے کہ آج کے مسلمان میرے نبی کو اذیت پہنچا رہے ہیں، جان بوجھ کر نہیں، اپنے طرز زندگی سے۔ اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں، امت ماننے کو تیار نہیں، لیکن جب وہی کام کرنا پڑے کسی اور وجہ سے وہ کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ کام مت کرو، یہ گناہ ہے، ایمان والا چھوڑنے کو تیار نہیں، اور اسی چیز کو کھانے کو اگر ڈاکٹر منع کرے گا کہیں گا جی ہاں میں ایک چیز نہیں کھا سکتا کیونکہ مجھے ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ اللہ کے نبی حرام چیز ہے روکیں گے، امت چھوڑنے کو تیار نہیں، ڈاکٹر حلال چیز چھوڑنے کو کہتا ہے، امت چھوڑنے کو تیار ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت تھی داڑھی رکھو، مسلمانوں کو بھاری ہونے لگا، اور جب اس کے بعد فیشن آ گیا تو فیشنوں میں سارے داڑھی رکھنے لگے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جب نبی کا حکم آیا تھا تب تو ہمیں قبول نہیں تھا، اور جب کسی اور راستے سے یہ بات آ رہی ہے تو ہمیں سوٹ بھی کر رہا ہے، ہم شوق کے ساتھ رکھیں گے، لمبی کرنی پڑیں گے وہ بھی کریں گے۔ غرض یہ کہ گویا امت اپنے طرز عمل سے سب سے زیادہ اذیت اگر پہنچا رہی ہے اس وقت وہ ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اس لیے ہر ایمان والے کو سوچنا چاہیے میں اس وقت جو زندگی گزار رہا ہوں، میری اس زندگی کی وجہ سے میری نبی کو اذیت تو نہیں ہوگی؟ میں گناہ کی زندگی گزار رہا ہوں، اس گناہ کی زندگی گزارنے پر اللہ کا غضب مجھ پر ہوگا سو ہوگا، میری آخرت تباہ ہوگی سو ہوگی، گناہ میرے سر چڑھ رہے ہیں وہ تو ہوں گے، لیکن ان تمام کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہے کہ ہمارے اس طرز عمل سے ہمارا نبی دکھی، اور وہ کتنی اذیت محسوس کرتے ہوں گے کہ میں تو وہ ہوں کہ میری صحابی نے اتنا سا کیا تھا اور اللہ نے اس کو برداشت نہیں کیا، اور میری امت فخر کے ساتھ میرے حکم کو توڑے، فخر کے ساتھ میری حکموں کے خلاف زندگی گزارے، اور احساس بھی نہیں ہے اور شوق کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے زیادہ المیہ اور کوئی نہیں۔ شاید پچھلی پوری تاریخ میں مسلمان اتنی خوشحالی میں نہیں تھے جتنے آج، اور پچھلی پوری تاریخ میں اتنی نافرمانی کبھی نہیں کرتے تھے جتنی آج، اور وہ نافرمانی کی ساری قسمیں رائج ہیں، کوئی چیز ہم نے پیچھے نہیں چھوڑی ہے، ایک ایک اللہ کے نبی کے حکم کا ہم توڑتے ہیں اور فخر کے ساتھ توڑتے ہیں۔ مجھے ابھی کل رات کوئی لڑکا فون کر رہا تھا، کہنے لگا جی میں سری نگر کا ہوں، چندی گڑھ کے شہر میں پڑھ رہا ہوں، جہاں بہت کشمیری لڑکے اور لڑکیاں ہیں کہ ایسی زندگی وہ گزار رہے ہیں جس کو برداشت نہیں کر پاتے، کہتے ہیں قابل اعتراض زندگی، اور وہاں کی بیٹیاں، مسلمانوں کی بیٹیاں ایسی حرکتیں کر رہی ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس طرح سے اپنی عزتوں کو نیلام کر رہی ہیں کہ اللہ کے لیے وہاں کسی کو سمجھائیں یا کس کو سمجھائیں گے۔
کیسے لوگوں کو یہ بات منوائیں گے کہ تم اپنے بچوں کو کس حال میں ڈال رہے ہو، اور اگر تم نے بھیجا ہے تو اپنے ان کے کیریکٹر کی حفاظت کی فکر کیوں نہیں کرتے اور ان کی نگرانی کیوں نہیں کروا رہے ہو؟ کیا تمہارے بچے، تمہاری بیٹیاں اور تمہارے بیٹے اسی لیے ہیں کہ وہ باہر جا کر کے شرابیں پئیں، باہر جا کر کے ڈانس کریں، باہر جا کر کے بدکاریاں کریں، باہر جا کر کے ابارشنیں کرائیں؟ اور یہ سب ہو رہا ہے، اور کشمیریوں کا تو ہے نوجوانوں کا حال۔ فخر کے ساتھ یہاں کے نوجوان کہتے ہیں میرے 10 لڑکیوں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں۔ تو آج ابھی چند دنوں پہلے کسی نے مجھے فون کیا اور وہ کہتا ہے جی میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، مگر اتنے گناہ مجھ سے ہوئے ہیں تو اب کیسے توبہ کروں گا؟ تو اسی میں اس نے بتایا تقریباً 10 کے ساتھ میرے غلط تعلقات رہے ہیں، اب میں تباہ ہو رہا ہوں، اب مجھے کسی طرح سے بچنے کی سبیل بتائیں۔ میرے بھائیوں، ہماری سوسائٹی کے جتنے طبقے ہیں ان تمام طبقوں کی زندگی اس وقت ایسی گزر رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی کو بے انتہا اذیت پہنچ رہی ہوگی۔ یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں امت کے اعمال پہنچتے ہوں گے اور وہ حضور دیکھتے ہوں گے میری امت کے اعمال یہ ہیں۔ قیامت کے دن حضور کے 2 منظر سامنے آئیں گے۔ ایک منظر ہے آپ کا شفیع المذنبین کا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت کے 8 قسمیں ہیں۔ شفاعت کی ایک قسم وہ ہے کہ جس کا نفع تمام انسانوں کو ملے گا، شفاعت کی ایک قسم وہ بھی ہے، اور اس کا تذکرہ بخاری میں بھی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث نقل فرمائی کہ قیامت جب قائم ہو جائے گی اس میں اللہ تعالیٰ شانہ صدیوں تک حساب نہیں لیں گے، اور میدان حشر میں تمام لوگ کھڑے ہیں، ننگے ہیں، کھانے کا انتظام نہیں، پینے کا انتظام نہیں، آرام کی جگہ نہیں، جوتے نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، پینے کا پانی نہیں ہے، سایہ کہیں نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، صدیاں گزر جائیں گی اسی حال میں۔ انسان پریشان ہو کر کے کہیں گے اب اگر اللہ تعالیٰ حساب لیتا، اور حساب لے کر چاہے بعد میں جہنم میں ڈال، مگر یہاں کی مصیبت سے نکل جاتے ہم۔ یہاں نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سایہ ہے، نہ کپڑے ہیں، نہ پاؤں میں جوتے ہیں، نہ بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے۔ غرض یہ کہ اوپر سے آفتاب، نیچے سے زمین تپتی ہوئی، اور آفتاب آگ برسا رہا ہوگا، اور رات بھی نہیں آئے گی، سایہ بھی کہیں نہیں ہوگا۔ اس ایسی صورتحال کے اندر امت تنگ آ کر کے کہے گی اگر اللہ تعالیٰ حساب لے کر جہنم میں بھی ڈال دیتا تو ہم یہاں سے نکل جاتے، لیکن حساب شروع ہی نہیں ہوگا۔ صدیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کا حکم چلے گا، آج کس کے ہاتھ میں پاور ہے، آج کس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے؟ تو یہاں سے انسان جواب بھی نہیں دے سکیں گے، کوئی نہیں بولے گا، سب خاموش، انبیاء علیہ السلام بھی خاموش۔ صدیوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ قرآن نے اس کو نقل فرمایا لمن الملک اليوم، اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج میری حکومت۔ پھر یہاں جہاں یہ آیت ہے وہاں حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان، کہاں ہیں دنیا میں حکومتیں چلانے والے، کہاں ہیں دنیا کے فوجوں کے افسران، کہاں ہیں دنیا کے وہ بادشاہ جن کو بڑا فخر تھا، کہاں ہیں آج؟ کوئی دم نہیں مار سکے گا۔ انسان پریشان ہوں گے، اس پریشانی میں کہیں گے اب ایک ہی راستہ ہے، کسی نہ کسی طرح سے اللہ سے سفارش کرواؤ کہ حضرت حساب شروع کر دیں۔ چنانچہ وفد جائے گا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، اور جا کر عرض کریں گے یہ حضرت، بخاری میں حدیث ہے یہ، حضرت آپ اللہ کی خدمت پہ چل کر کے سفارش کر دیں، حساب شروع ہو جائے۔ تو حضرت آدم کہیں گے مجھے تو اتنا ڈر ہے کہ میں وہاں سامنے جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے یہ فرمائیں گے تم کیا سفارش لے کر کے آئے، پہلے اپنا حساب دے دو، تم نے جنت میں وہ چیز کیوں کھائی تھی جو میں نے منع کر دی تھی، پہلے اس کا حساب دو۔ اس لیے میری ہمت نہیں ہے، البتہ تم جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، وہ ہو سکتا ہے تمہاری سفارش کریں گے۔ چنانچہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، ان سے درخواست کریں گے حضرت آپ چل کر سفارش کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے میری تو ہمت ہی نہیں ہے، مجھے تو اپنا ڈر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، اس وجہ سے کہ میں نے جب وہ سیلاب آیا تھا تو میں نے درخواست کی تھی یا اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، اس میرے بیٹے کی حفاظت ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا تیرا بیٹا کہاں ہے، یہ تو کافر ہے، یہ تو مجرم ہے، انہ لیس من اہلک، یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، تو نے کیوں کہا یہ میرا بیٹا ہے؟ انی اعیذک، اللہ فرماتا ہے میں تجھے نصیحت کرتا ہوں ان تکون من الجاہلین، جہالت مت کرنا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اگر آج اللہ نے مجھ سے پوچھا تو نے کافر بیٹے کے بارے میں سفارش کیوں کی تھی، تو مجھے اپنی پریشانی اس لیے میں سفارش نہیں۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، پھر لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کریں گے، وہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ بھی معذرت کریں گے، پھر تم کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ بھی معذرت کریں گے، اور اخیر میں یہ پورا وفد پہنچے گا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کریں گے یا رسول اللہ آپ چل کے سفارش کریں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں سفارش کروں گا، مگر تم اب تک کہاں تھے؟ وہاں امت ایک جملہ بھی نقل کرے گی یا رسول اللہ،
ایسا نہ ہو کہ آپ انکار کر دیں جیسے باقی نبیوں نے انکار کر دیا، تو نبیوں نے انکار ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ حضور انکار نہیں فرمائیں گے اور چل کر سفارش کریں گے تو اب حساب شروع ہوگا۔ اس حساب شروع ہونے کا معاملہ تمام انسانوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد جب حساب ہونے لگے گا تو اس حساب میں گنہگاروں کے گناہ جب شمار کیے جائیں گے تو خطرہ ہوگا ایمان والے جہنم میں۔ اس وقت حضور آ کر کے سفارش کرتے رہیں گے، یا اللہ یہ میرا امتی ہے، اس سے گناہ ہو گیا، اس کو معاف کر دیجئے، یا اللہ یہ بھی میرا امتی ہے، اس کو معاف کر دیجئے۔ کروڑوں انسانوں کو حضور اپنی شفاعت سے بخشوائیں گے۔ یہ تو ہے حضور کا ایک منظر اور ایک طریق۔ دوسرا منظر حضور کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے اپنی امت کو پانی پلانے کے لیے، کیونکہ پانی کہیں نہیں ہوگا، اور امت آ رہی ہوگی اور ایک ایک پیالہ پانی پیتے رہیں گے، اور اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا جو حوض کوثر کا پانی پیے گا اس کے بعد پھر جنت میں جانے تک اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ ٹھیک، اس کے بعد طویل وقت گزر جائے گا اور حضور انتظار کرتے کرتے سوچیں گے اب میری امت کا کوئی آدمی باقی نہیں بچا ہوگا، سارے نکل چکے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر ایک وفد آ رہا ہوگا تو حضور سوچیں گے یہ کون لوگ ہیں جو اتنی دیر کے بعد آ رہے ہیں اور اب تک کہاں تھے؟ یہ کافی دیر انتظار کرنے بعد حضور یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ کس طرح سے حضور پہچانیں گے میری امت کے لوگ ہیں؟ وہاں حدیث میں یہ نہیں ہے، مگر اتنا کہ حضور فرمائیں گے تو میری امت کے لوگ آ رہے ہیں، اور یہ صدیاں گزر گئی، صدیاں نہیں ہزاروں سال گزر چکے ہوں گے ان کو، تو ان کی کیا بری حالت ہوئی ہوگی جب ان کو پانی بھی نہیں ملا ہوگا۔ تو حضور تیاری کریں گے اب ان کو پانی پلانا ہے، اور جب وہ آگے آ رہے ہوں گے تو اچانک پیچھے پردہ آ جائے گا، اور پردہ آنے کے بعد پھر ایک حدیث میں ہے پردہ آئے گا، ایک حدیث میں بیچ میں گھاٹی آ جائے گی، اس گھاٹی کی وجہ سے ان کو ادھر روک دیا جائے گا، وہ پار نہیں آ سکیں گے۔ حضور انتظار کرتے کرتے تھک جائیں گے، عرض کریں گے بار الہ، یا اللہ میری امت کے کچھ لوگ روک دیے گئے، ان کو کیوں روکا گیا اور وہ نہیں آ پا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کو معلوم ہے آپ کے بعد ان کی زندگی کیسی تھی؟ حدیث کے الفاظ جس طرح سے ہیں انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کے بعد ان کی زندگی کیسے تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی کو اتنا دکھ ہوگا، اتنا غصہ آئے گا، اتنا افسوس ہوگا، آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر دینی، برباد ہو جائیں وہ لوگ جنہوں نے میری دین کو چھوڑ کر کوئی اور زندگی اختیار کی تھی۔ یہ ایمان والوں کے حق میں۔ میرے بھائیو، اس وقت ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے یہ اپنے بازاروں میں جا کے دیکھیں، یا اپنے تعلیم گاہوں میں جا کر کے دیکھیں، یا اپنے فنکشنوں میں جا کر کے دیکھیں، یا اپنے ڈانس ہالوں میں جا کر کے دیکھیں، یا اپنے میرج ہالوں میں جا کر کے دیکھیں، یا اپنے بزنسوں میں جا کر دیکھیں، یا اپنے دفتروں میں جا کر کے دیکھیں کیسی ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ یقیناً حراموں کے اندر ڈوبی ہوئی زندگی۔ اس میں جوانوں کی حالت وہ اپنے حساب سے تباہ، ملازموں کی حالت اپنے حساب سے تباہ، تاجروں کی حالت اپنے حساب سے تباہ، افسروں کی حکومت اپنے حساب سے تباہ۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس شعبے کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہماری امت کا فلاں، ہمارے دین کا فلاں شعبہ زندہ ہے اور ہم نے فلاں گناہ اپنی پوری امت سے ختم کر دیا، یا ہماری امت کا فلاں طبقہ جو ہے وہ گناہوں سے بچا ہوا ہے اور پاکیزہ زندگی گزار رہا ہے۔ کوئی شعبہ ہمارے پاس ایسا نہیں، کوئی طبقہ ہمارے پاس ایسا نہیں، حتیٰ کہ جو امت کے اندر سب سے پاک دامن، سب سے زیادہ نیک اور صالح طبقہ ہونا چاہیے، یعنی علماء کا، یعنی صلحاء کا، وہ بھی ویسے ہی نہیں ہے جیسا ان کو ہونا چاہیے۔ دین کے اعتبار سے سب سے اونچا درجہ کن کا ہونا چاہیے؟ علماء کا، صلحاء کا، اماموں کا، مگر ان کا معیار بھی بے انتہا نیچے جا چکا ہے۔ وہ بھی حراموں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے ہیں۔ وہ حرام چاہے دماغ کا حرام ہو، چاہے آنکھوں کا حرام ہو، چاہے زبان کا حرام ہو، چاہے کھانے پینے کا حرام ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک دفعہ یہیں شہر کے مسجد کمیٹی کے لوگ آئے اور انہیں درخواست دے کر کے کہا جی ہمارے امام صاحب کا حال یہ ہے کہ امام صاحب مسجد لوگوں سے چندہ کرتے ہیں مسجد کے لیے، اور اگر کسی نے 500 روپے دیا تو 50 روپے کی رسید کاٹ کر باقی پیسہ کو، اور رسیدیں 50 کی کٹی ہوئی ہیں، صرف ایک زیرو کم، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کیا کہ جی 50 روپے کی رسید کاٹ کر کے جب رسید کٹی تو اس میں ایک زیرو اور لگا کر اس کو تو دے دی 500 روپے کی رسید، اور یہاں درج ہوئے 50 روپے۔ امام صاحب کو بلا کے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ تو بس سر نیچے کر کے کہنے لگا جی غلطی ہے شکمس، غلطی شکمس، اور اس طرح سے ہزاروں روپے وہ۔ میرے بھائیوں، ہمارا کوئی شعبہ بچا ہوا نہیں ہے ایسا جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہماری زندگی ایسی ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہوں اور اللہ کے نبی ہم سے راضی ہوں۔ ہماری زندگی اس وقت ایسی گزر رہی ہے کہ اللہ کے نبی کو بے انتہا اذیت پہنچتی ہوگی، اور وہ مضمون پھر شروع سے لے لیں کہ ہر محبت کرنے والے اپنے محبوب کی اذیت برداشت نہیں کرتے۔
جانوروں کا بھی مزاج یہی ہے، انسانوں کا مزاج بھی یہی ہے، جس سے مجھے محبت ہے اس کو کوئی اذیت پہنچائے گا مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ ہر انسان کا معاملہ یہی ہے۔ اللہ کو بھی اپنے نبی سے بھی انتہا محبت ہے، اس لیے اللہ اپنے نبی کی اذیت برداشت نہیں کریں گے، اور وہ اذیت انسان جان بوجھ کر نہ پہنچائے مگر انڈائریکٹلی پہنچا رہا ہے۔ یا رسول اللہ آپ مجھے محبوب ہیں مگر زندگی گزاروں میں کچھ اور، آپ نے جو چیزیں مجھے منع کی ہیں میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا، اور آپ نے جو چیزیں مجھ پر لازم کی ہیں مجھے ان کی فرصت نہیں ہے، مگر آپ میرے محبوب ہیں۔ تو یہ لفظی محبت نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ ہماری زندگی کا اس وقت پیٹرن کیا ہے؟ پیٹرن یہ ہے کہ ہمیں کلچر پسند ہے اللہ کے نبی کے دشمنوں کا۔ بزنس کا ہمارا پیٹرن وہ ہے کہ جس میں پیسہ زیادہ زیادہ آئے، چاہے ہمیں حرام کی ساری حدیں پار کرنی پڑیں مگر پیسہ زیادہ آ جانا چاہیے۔ ایمان والا ایمان والوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے دفتروں میں، اور اسے کوئی احساس نہیں اپنا پیسہ کمانے کے لیے۔ غرض یہ کہ ہم جرموں کی کوئی قسم ہی ایسی نہیں ہے جو قسم ہم اپنی سوسائٹی کے اندر کھڑا نہ کر چکے ہوں، اور اس کے بعد افسوس ہوتا کہ یہ جرم ہم کر رہے ہیں، افسوس بھی نہیں ہے، فخر کے ساتھ، خوشی کے ساتھ۔ اور جب ایمان والا کسی جرم کو کرے اور اس کے بعد پھر خوشی بھی محسوس کر رہا ہو، یہ بہت خطرناک حالت ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے کبھی خطرناک فیصلے آتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کئی مرتبہ اس مضمون کو بیان فرمایا، کیا کہ تم گناہ کرنے کے بعد پھر خوشیاں محسوس کرو گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اس گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے، ورنہ گناہ کرنے کے بعد تو تمہیں افسوس ہونا چاہیے تھا۔ اولاً تو گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر گناہ کر رہے ہو تو فوراً افسوس آنا چاہیے تھا، مگر تمہیں افسوس نہیں، تمہیں خوشی ہوتی ہے، اور خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تذکرہ کرتے ہو فخر کے ساتھ کہ مجھے یہ ملا، میں نے یہ کیا، فخر کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں فخر کے ساتھ ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں میں نے کیا کیا کیا۔ دفتروں میں فخر کے ساتھ لوگ سناتے ہیں میں نے کتنا پیسہ کمایا۔ دکاندار فخر کے ساتھ کہتا ہے میں نے کس طرح سے فراڈ مال بیچا۔ افسر فخر کے ساتھ کہتا ہے میں کہ حتیٰ کہ یہ بھی کہ جب کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو اسلام کے خلاف ہے، وہ کہتا ہے اسلام اپنے گھر میں رکھو۔ یہی شہر کے اندر ایک شادی کے اندر ڈانس ہو رہا تھا، اب جو بڑھیا عورت بھی ڈانس کرنے کے لیے اٹھی تو اس کے بعد شوہر کو کسی نے کہا یار شرم کی بات ہے، تمہاری بڑھیا عورت بھی ڈانس کر رہی ہے۔ اس نے کہا تو آپ کیا پرواہ، اس میں کیا برا ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ تو اسلام کے خلاف ہے۔ اس نے کہا جس اسلام میں یہ منع ہے اس اسلام میں چنے ضرورت، اور اس نے کہا بالکل جملہ اس نے بولا اگر اسلام میں یہ حرام ہے میں ابھی مذہب چینج کرنے کو تیار ہوں۔ جس شخص نے یہ جملہ سنا اس شخص نے خود مجھے سنا ہے۔ میں نے کہا پھر کیا کیا؟ کہنے لگا اور تو کچھ نہیں کر سکا، میں وہاں سے اٹھ کے چلا آیا تو اس کے بعد مجھے فون کر کے کہتے ہیں تو یار شرم تھی نا دعوت رہو اچھی، اور واپس گئی تو نہیں رہتے۔ جو وہ خود کرا اس پر افسوس نہیں ہے، یہ بغیر کھائے کیوں نکل گئے اس پر افسوس ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم طے یہ کریں کہ ہم ایسی زندگی نہ گزاریں جس زندگی گزارنے کے نتیجے میں باقی جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو الگ ہے، مگر ہمارے نبی کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ اور اگر ہمارے نبی کو تکلیف ہوئی تو ہوگا کیا؟ قیامت کے دن اللہ کے نبی ہم کو امتی ہونے کے باوجود کہیں گے برباد ہو جائیں وہ لوگ جنہوں نے زندگی کوئی اور گزاری تھی، جو زندگی میں نے ان کو سکھائی تھی وہ زندگی نہیں، یہ کسی اور پیٹرن پر چل رہے تھے۔ ہمیں فخر اگر ہے یہودیت و نصرانیت کے کلچر پر، ان کی ثقافت پر، کہتے ہیں ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کے ایک ایک چیز کو ختم کریں گے، اور ہم وہ سب کچھ کریں گے جو وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ اور اللہ کے نبی نے فرمائی میرے دشمن۔ تو جب ایمان والوں کو اللہ کے نبی کے دشمنوں کا طرز پسند آنے لگے اور شوق کے ساتھ، تو حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ میرے بھائیو، توبہ کریں گے کہ یا اللہ اگر ہم نے ایسی زندگی گزاری ہے تو آئندہ ہم ایسی زندگی نہیں گزاریں گے۔ خصوصاً نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت کریں، ایسی مجرمانہ زندگی جس میں فحشکاریاں ہوں، فیشن ہوں، گناہ ہوں، آوارگی ہو، زناکاریاں ہوں، شراب نوشیاں ہوں، ماں باپ کی نافرمانیاں ہوں، غیر اسلامی کلچر ہوں، راتوں کو نیٹ پر نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہوں، یہ تمام وہ ہیں جس کے نتیجے میں باقی بہت خرابیاں جو ہوں گی وہ تو ہوں گی، لیکن اللہ کے نبی کو بہت اذیت ہوتی ہوگی، اور ایمان برداشت نہیں کرتا ہے کہ حضور کو ہم اذیت پہنچائیں۔ اور اللہ بھی کیسے برداشت کریں گے جب اللہ نے اپنے
ان صحابہ کو جن سے زیادہ مقدس جماعت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، جب ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی اس اونچی آواز کو اللہ نے برداشت نہیں کیا، جب صحابہ کے اندر بیٹھنے کو اللہ نے برداشت نہیں کیا، جب ازواج مطہرات کے اس طرز عمل کو اللہ نے برداشت نہیں کیا جتنا کہ حضرت آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا تو میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ اتنے جلال میں آ کر کے کہتے ہیں ازواج مطہرات کو، اگر تم میرے نبی کو تکلیف پہنچاؤ گے میں یہ کروں گا۔ تو جب ہم جیسے مسلمان جب حضور کو تکلیف پہنچائیں تو اللہ کا رویہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اور اگر اب تک اگر نہیں ہوا ہے وہ بھی حضوری کی مہربانی ہے۔ اور وہ مہربانی کیسے ہے؟ حضور نے دعا کی تھی، یا اللہ میری امت پر ایسا عذاب مت بھیجنا جس کی وجہ سے ساری امت فنا ہو جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے آیت بھیجی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میں عذاب نہیں بھیجوں گا جب تک آپ وہاں ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور میں عذاب نہیں بھیجوں گا جب تک آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے اور استغفار کرتے رہیں گے۔ حضور کی اس دعا کا ثمرہ ہے کہ امت ساری کی ساری برباد نہیں ہو رہی ہے، ورنہ میرے بھائیوں حالات وہاں تک پہنچے ہیں کہ جو کہیں قوم لوط کا وہ برا عمل تھا، اور جس کو اب سپریم کورٹ نے بھی کہا ہم کر سکتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جرم یہاں کشمیر میں پایا جانے لگا۔ اور مجھے اس کالج والوں نے فون کر کے کہا، کہنے لگے جی یہاں یہ ہو رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے اب مجھے پرسوں یہیں سے نگر کالج کے لڑکے نے فون کر کے کہا، کہنے لگے جناب یہاں ایک پروفیسر صاحب ہیں، اس نے کالج کا نام بھی بتایا، اس پروفیسر صاحب کا نام بھی بتایا، کہا وہ کلاس میں سوشل سائنس پڑھانے کے بجائے وہ کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ دنیا میں سب سے بڑا فراڈ محمد، اور کہنے لگا یہ میرا مشن ہے، وہ کہتا ہے میرا مشن ہے کہ مجھے اس اسلام کو ختم کرنا ہے، اور اسی کشمیر کا رہنے والا، نوبت یہاں تک آئی ہے۔ اب وہ کہہ رہے تھے جی ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں اس سے، میں نے کہا ایسا بگڑا ہوا انسان، ٹھیک ہے کوشش کریں گے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، ملاقات کریں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ کہتا وہ کلاس میں آ کر کہتا ہے ہاں جی تم مسلمان اب اتھیس کی گفتگو سنو، اب اتھیس کی فلسفی سنو، اب اتھیس کا لاجک سنو، یہ فخر کے ساتھ کہہ رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی جملہ بولتا ہے۔ وہ طالب علم کہتے ہیں جی ہم سنتے ہیں مگر کیا کریں گے، ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ انہیں کالج کا نام بھی بتایا، اس شخص کا نام بھی بتایا، جس علاقے کا وہ ہے اس علاقے کا نام بھی بتایا۔ میرے بھائیو نوبت یہاں تک آئی ہے، اس لیے ہم عہد کریں گے، ہم ایسی زندگی سے توبہ کرتے ہیں جس زندگی کے بعد اللہ کا نبی تکلیف محسوس کرے گا اور اللہ جل شانہ ہمارے خلاف ایکشن لیں گے کہ تم نے میرے نبی کو تکلیف پہنچائی، تم کو تو ایمان عطا کیا تھا میں نے، تم کو تو اپنے نبی کے ساتھ میں نے جوڑا تھا، تم کو تو گھر میں دولت مل گئی تھی ایمان کی، تم تو کہتے تھے محمد رسول اللہ، اس کے باوجود تم نے زندگی ایسی کیوں گزاری جس کے نتیجے میں میرے نبی کو اذیتیں ہوتی رہی قبر اطہر کے اندر، اور وہ اذیت ہوتی رہی اور تم فخر کرتے رہے اور خوشیاں مناتے رہے۔ بے برداشت، اللہ ہماری ایسی زندگی سے حفاظت فرمائے جس زندگی میں ہم اپنی ذاتی خوشیاں منائیں مگر ہماری زندگی سے ہمارے نبی کو اذیت پہنچے، ہم ذاتی خوشیاں منائیں مگر اللہ ناراض ہو رہے ہوں گے میری زمین پر یہ نافرمان بندے زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں عہد کر کے اٹھیں، ہم جس پروفیشن کے ساتھ ہیں، ہم زندگی کے جس سٹیج میں ہیں اس سٹیج میں دیکھیں غلطیاں کیا کیا ہیں، ان غلطیوں سے اپنی حفاظت کریں۔ جوان جس سٹیج میں ہیں اپنی حفاظت خود کریں۔ آج کا سماج بگڑا ہوا ہے، آج کا معاشرہ خرابیوں کا ڈوبا ہوا معاشرہ ہے، اس بگڑے ہوئے معاشرے میں آپ کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ کالجوں میں جائیں گے یا کشمیر کے باہر کے کالجوں میں پڑھنے کے لیے جائیں گے، وہاں چاروں طرف سے ماحول وہ ہوگا جس برے ماحول کے اندر آپ اپنی جوانی نہیں بچا سکیں گے، تا وقت ہے کہ آپ کو اپنا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط اور اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اور بار بار یہ احساس ابھرے گا کہ میں اپنے نبی کو اذیت نہیں پہنچا سکتا، تو بچا سکیں گے اپنے آپ کو۔ ورنہ میرے بھائیوں مسلمان فخر کے ساتھ شاعری تو کر رہے ہیں حضور کی ذات اقدس پر، مگر بس شاعری کے حد تک، اور صرف اشعار بھی پڑھ رہے ہیں میں آپ پر فدا اور میں پر قربان، اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں بلا گئے پیری، مگر لگنے کو کوئی تیار نہیں۔ جب زندگی کا مرحلہ آتا ہے اس کے بعد یہ جن صاحب کا میں بتا رہا تھا، کیا اس نے کہا اگر اسلام اس میں جو حرام اشن سے اسلامی ضرورت، وہ نعت بھی پڑھتا ہے، نعت پڑھتے ہوئے کہتا یا نبی بلا گئے پیری، تو لفظوں میں تو کہہ رہا ہے میں پاری والوں، اور ادھر سے کہتا ہے وہ اسلامی ہمیں ضرورت نہیں ہے جس اسلام میں یہ حرام کر دیا گیا۔ ہم توبہ کریں گے، یا اللہ ہم ایسی زندگی نہیں گزاریں گے جس زندگی سے آپ ناراض ہوں، آپ کا نبی ناراض ہو، اور ہم وقتی طور پر خوشیاں محسوس کریں، ہماری زندگی یہودیوں نصرانیوں جیسی ہو مگر مسلمان جیسی زندگی نہ ہو۔ توبہ بھی کریں گے، عہد بھی کریں گے، اور عہد کرنے کے بعد پھر جب مقابلہ کا وقت آئے گا اس وقت اپنے آپ کو بچائیں گے۔ جب ماحول آتا ہے اس وقت انسان کو اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، یعنی بے پردہ بیٹیاں بھی سامنے سے گزریں گی،
دفتروں میں کرپشن بھی ہوتا ہوا دیکھیں گے، فراڈ مال بیچ کر کے آپ پیسہ کمانے کا آپشن آپ کے سامنے آئے گا، اس وقت اپنے آپ کا مقابلہ کرنا ہے کہ میں یہ اللہ کے نبی نے حرام کیا ہے، میں یہ کرنے کو تیار نہیں، اگر میں یہ کروں گا تو ان کو اذیت ہوگی۔ اگر یہ احساس جاگ گیا، ایمان کے الگ الگ روپ ہیں، ان روپوں میں سے ایک روپ یہ بھی ہے کہ ایمان والا کہتا ہے وہ کام میں نہیں کروں گا جس کے نتیجے میں میرا نبی مجھ سے ناراض ہو جائے اور اس کے بعد پھر حضور کو تکلیف ہو اور اللہ مجھ پر غضب نازل کرے، اور یقیناً غضب نازل ہوتا ہے، تم نے میری نبی کو اذیت پہنچائی، میں تمہاری زندگی کو پنپنے نہیں دوں گا۔ چنانچہ اتخوریشن لگا کوئی نہیں، کوششیں کرنے کے باوجود کہیں کچھ نہیں ہوتا، راستہ ہی نہیں ملتا ہے، ڈگریاں ہاتھ میں ہیں، ملازمت نہیں ملے گی، رشتہ کیا ناکام ہو گیا، صحت بگڑ گئی، نحوستیں، گھر میں سب کچھ ہے، اس کے باوجود سکون خوشیاں نہیں ہیں، یہ سب وہی ہوتی ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا لعنت اس انسان پر جو انسان میرے نبی کے خلاف زندگی گزارے۔ جب اللہ لعنت کر رہے ہیں تو لعنت برسنے میں کیا دیر ہوگی؟ انشاءاللہ ہم توبہ بھی کریں گے، آئندہ کے لیے عہد بھی کریں گے، اور اسی عہد میں ہماری کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، وتطلع